تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ حضرت امام حسن بصری جو کہ تابعین کے سردار ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، چونکہ صحابہ کے لحاظ سے آج سے کئی سال پہلے اس مقام پر میں وہ احادیث پڑھ چکا ہوں کہ کس انداز میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے تھے۔ تو یہ میں تابعین کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے، اور میری جو سند ہے علوم دینیہ پڑھانے کی، وہ سند جو بغداد شریف سے مجھے شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، اس سند میں سب سے آخر میں جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ سند، اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری حاشیہ اعانۃ الطالبین کے اندر اس کو خصوصی طور پر جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 415 پر بیان کیا گیا ہے، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، لَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پہاڑ جتنا سونا بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد پر خرچ کر ڈالوں۔ یعنی لوگوں کا خیال ہے شاید اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بریلی شریف سے یہ کام شروع کیا، آپ نے یقیناً اس کی تشہیر فرمائی، لیکن یہ کام تو صحابہ سے شروع ہوا۔ اب تابعین میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَدِدْتُ، مودت گہری محبت کو کہا جاتا ہے۔ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحْدٍ ذَهَبًا لَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی قرات پر، کہ جس میں ذکر ہو سرکار کی جلوہ گری کا، اس محفل کے اہتمام پر میں اگر احد پہاڑ اتنا بھی میرے پاس سونا ہو تو سارے کا سارا اس عمل کے لیے میں خرچ کر ڈالوں۔ ایسے ہی حضرت معروف کرخی قدس سر العزیز کا فرمان، بغداد شریف میں 2 محلے ہیں، یعنی دجلہ کے ایک طرف جانب روصافہ ہے اور دوسری طرف جانب کرخ ہے، اور کرخ والی جانب میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، اور یہ معروف کرخی جو ہے یہ بھی اولین اولیاء کرام میں سے ہیں، اور وہ میری بغداد شریف والی سند ہے، اس کے اندر حضرت معروف کرخی کا بھی نام آتا ہے۔ تو ہم جن کی دلیل پیش کر رہے ہیں ان تک ہمارا سند کے ذریعے بھی رابطہ ہے، یعنی حضرت شیخ عبدالکریم مدرس البغدادی، ان کے استاد، ان کے استاد کے استاد، اس طرح چلتے چلتے اسی سند میں حضرت جنید بغدادی کا ذکر آتا ہے، حضرت سری سکتی کا ذکر آتا ہے، حضرت معروف کرخی کا ذکر آتا ہے، اور ان سے اوپر پھر حضرت حسن بصری کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت سری سکتی جو ہیں وہ حضرت معروف کرخی کا یہ فرمان ہے، من حیّا لآجال قرات مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، کہ جس شخص نے
محفل میلاد منعقد کرنے کے لیے کھانا تیار کیا، وجمع اخوانا، اور اپنے دوستوں بھائیوں کو اکٹھا کر لیا، وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، اور چراغ روشن کر لیے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جو کچھ محفل میلاد میں کیا جاتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ ابھی شرط ذکر ہو رہی ہے کہ جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، اسے کیا ملے گا، یہ آگے اس کی جزا میں آئے گا۔ من حیا لآجل قرات مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، کہ جس نے لنگر پکایا، وجمع اخوانا، اور دوستوں کو اکٹھا کر لیا، وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، اور چراغا کر لیا، وَلَبِسَ جَدِيدًا، اور نئے کپڑے پہن لیے، وَتَعَطَّرَ، اور اس نے خوشبو لگائی، وَتَجَمَّلَ، اور اس نے زینت اختیار کی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آگے اس کا مفعول لہو ذکر ہے، غایت کہ ایسا کیوں کیا۔ ایک ہے کوئی نئے کپڑے پہنے ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، ایک ہے کوئی خوشبو لگائے تکبر کے لیے، ایک ہے کوئی کھانا پکائے تکبر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سب کی بنیاد کیا ہو؟ کہتے ہیں تعظیما لمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سارے کاموں کا مقصد سرکار کی آمد کی تعظیم تھا۔ تعظیم کا معنی ہوتا ہے کسی کی بڑائی کو بیان کرنا، یعنی یہ چراغ جلا کے بتا رہا تھا کہ یہ رات عام رات نہیں، سرکار کے آنے کی رات ہے، یا سرکار کی ولادت کے ذکر کا اہتمام ہے۔ نئے کپڑے اس لیے پہنے ہیں، خوشبو اس لیے لگائی ہے، اور اس لیے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، لنگر اس لیے پکایا ہے۔ ساری چیزوں کا مقصد تعظیما لمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت معروف کرخی، حشرہ اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین، کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایسے شخص کو نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور اس کا جنت کا مقام نارمل سا مقام نہیں ہوگا، حالانکہ نارمل جنت بھی بڑی قیمتی ہے۔ موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک چھڑی کوڑا جتنا ہوتا ہے وہ جہاں جنت میں رکھیں، اتنی جنت کی قیمت بھی پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ تو رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے گا کہ جب وہ چاہیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کا دیدار کر سکیں گے۔ اب یہ جس درجے میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی یہ فرمان رسول علیہ السلام نہیں، فرمان صحابہ نہیں، لیکن جن کا فرمان ہے اس عہد کا کوئی دوسرا اس قد کا بندہ منکرین میلاد ڈھونڈ کے لے آئے کہ جو اس زمانے میں ہمارے مسلک کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو اور محفل میلاد کو بدعت کہتا ہو اور محفل میلاد کا انکار کرتا ہو، یا کوئی ان کے حصے کا کوئی بزرگ ہو، یعنی جس زمانے میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ محفل میلاد کے اس اہتمام کی فضیلت بیان کر رہے تھے، ابھی اس ٹولے کا نام و نشان بھی نہیں تھا جو آج میلاد کا انکار کر رہے ہیں، ان کے بڑوں کا بھی نشان نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی،
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس محفل کا عنوان قائم کیے ہوئے تھے. آج ان لوگوں کی دھاندلی تو یہ ہے کہ شاید صدی 1.5 صدی 2 صدی 4 صدی سے پہلے اس نام کا کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہم حضرت معروف کرخی سے ثابت کر رہے ہیں، حضرت حسن بصری جو تابعی ہیں ان سے ثابت کر رہے ہیں